بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ حدیث پاک میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے متعلق بات کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کی روشنی میں۔ آئندہ کی حدیث بھی اسی قبیل سے ہے اور یہ روایت ہے حضرت عمرو بن حارث کی۔ فرماتے ہیں وعن عمرو بن الحارث آخی جویرۃ قال ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلته البیضاء وصلاحه وارضا جعلها صدقۃ۔ البخاری۔ حضرت عمرو بن حارث جو صحابی ہیں اور ام المؤمنین حضرت جویرہ کے بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ غلام چھوڑا، نہ لونڈی چھوڑی اور نہ کوئی اور چیز چھوڑی، البتہ آپ کے ایک سفید خچر تھا، الا بغلته البیضاء، البتہ آپ کا ایک سفید خچر تھا جس کو دلدل کہا جاتا تھا، اور جو مقوقس حاکم اسکندریہ نے تحفے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ آپ کے کچھ ہتھیار تھے اور آپ کی کچھ زمین تھی، اس کو بھی آپ نے صدقہ کر دیا تھا۔ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں علماء لکھتے ہیں حدیث کا مطلب غلام چھوڑا نہ کوئی لونڈی چھوڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی لونڈی اور غلام نہیں تھا جو رق یعنی بطور مملوک آپ کی غلامی میں رہے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بردوں یعنی لونڈی غلاموں کا جو ذکر آیا ہے، یا تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتی میں مر گئے ہوں، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا ہو۔ یہ تشریحات ہے صاحب مظاہر حق جدید کی، اور اس کے علاوہ صاحب توضیحات اور صاحب مرقات وغیرہ لکھتے ہیں اس حدیث پاک کے ذیل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہتھیار تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ہتھیار سے مراد وہ ہتھیار ہے جو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہتے تھے، جیسے تلوار، نیزے، زرہ اور خود اور بھالدار عصا، برچھا، اور ایک روایت میں صرف ایک زرہ کا ذکر ہے جو وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی، اور وہ ایک روایت کے پاس اور ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ واضح ہے کہ حدیث میں جو حصر ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہ چند چیزیں تھی، وہ اضافی حصر ہے، اور اس بات پر مبنی ہے کہ استعمال کے کپڑے اور معمولی گھریلو سامان جیسی چھوٹی موٹی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، اور نہ ان چیزوں کا مال اور جائیداد میں شمار ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کپڑے وغیرہ چھوڑے تھے، اس کو بھی آپ نے صدقہ کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں ایک شاعر نے لکھا ہے کہ جعلہا کے ضمیر تمام مذکورہ چیزوں یعنی خچر، ہتھیار اور زمین کی طرف راجع ہے، جبکہ بظاہر یہ متبادر ہوتا ہے کہ جعلہا کے ضمیر صرف زمین کی طرف راجع ہے، اور حضرت علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زمین کی منفعت کو صدقہ کر دیا تھا، یعنی یہاں صدقہ وقف کے حکم میں ہے، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو اس کو باقی و قائم رہنے تک اپنی حیات ہی میں صدقے جاریہ باقی کر دیا تھا۔ اس طرح وہ زمین جب تک باقی رہیں گی
اس کے صدقے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا۔ بس یہ بات اس کے منافی نہیں ہے کہ جو باقی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ آپ کی وفات ہوتے ہی خود بخود صدقہ ہو گئیں۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں زمین کا جو ذکر ہے تو اس سے مادی قرا کی طرف کہ آدھی زمین خیبر کی زمین کا 5واں حصہ اور بنو نذیر کی زمین جائیداد کا وہ حصہ مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ نیز جعلہا کی ضمیر حدیث میں مذکورہ تینوں چیزوں یعنی خچر، ہتھیار اور زمین کی طرف راجع ہے، نہ کہ صرف زمین کی طرف۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ثابت ہوتی ہے کہ ہماری انبیاء کی جماعت میراث نہیں چھوڑتی، ہمارا جو کچھ ترکہ ہوتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ یہ اس حدیث پاک کے ذیل میں مختلف علماء اور محدثین کے آراء آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اس کے بعد ایک مختصر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں وعن ابي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعد میرے وارث دینار نہیں بانٹیں گے، میرا جو کچھ بھی ترکہ ہوگا وہ عورتوں کے خرچ اور عامل کی اجرت کے بعد باقی سب صدقہ ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں بھی علماء نے مختلف باتیں کی ہیں اور اختصار کے ساتھ ہم آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ میرے وارث دینار نہیں بانٹیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی طور پر خبر دینا ہے کہ میں اپنے ترکے میں کوئی دینار و درہم نہیں چھوڑوں گا، اور جب میں کوئی دینار و درہم چھوڑوں گا ہی نہیں تو میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ کے درمیان دینار اور درہم تقسیم ہونے کی نوبت بھی نہیں آئیں گی۔ یا ایک یہ جملہ ظاہری اسلوب کے اعتبار سے تو خبر دینے کے طور پر ہے مگر حقیقت میں نہیں، ممانعت کا مفہوم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جو کچھ چھوڑ کر جاؤں اس کو میرے ورثہ آپس میں تقسیم نہ کریں۔ اور پھر آگے اس ممانعت کی علت بیان فرمائی کہ میرا سارا ترکہ، میری بیویوں کے مصارف، میرے عاملوں کی اجرت کے بعد باقی سب صدقہ ہوگا۔ واضح رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حکم وہ نہیں جو عدت والی عورتوں کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا ان کے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے ان کے خرچ کی کفالت اور ان کا نفقہ پورا آپ کے ترکے سے متعلق رہا۔ نیز عامل سے مراد وہ حضرات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ پھر ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہوا کہ میرے ترکے میں سے میری بیویوں کا نفقہ پورا کیا جائے اور میرے خلفاء بھی اپنے مصارف میں خرچ کریں، اور پھر جو باقی رہے اس کو فقراء مستحقین پہ صرف کیا جائے جیسا کہ میں صرف کرتا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کا نفقہ صفایا کی آمدنی سے پورا کرتے تھے، اور جو بنی نذیر کی جائیداد میں سے آپ کے حصے اور فتق کی زمین پر مشتمل تھا، بقدر نفقہ لینے کے بعد آمدنی کا باقی حصہ مسلمانوں کے مسالے اور مصارف میں خرچ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مذکورہ زمین جائیداد کے متولی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور وہ اپنے ذاتی مال اور دولت کی وجہ سے اس زمین جائیداد کی آمدنی سے مستغنی رہے، تو انہوں نے وہ ساری زمین جائیداد اپنے اقارب میں سے مروان وغیرہ کو عطا کر دی جس پر وہ لوگ قابض رہے۔
یہاں تک حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان وغیرہ کے ورثاء سے اس زمین جائیداد کو واپس لے کر حسب ثابت مصارف کے لیے مخصوص کر دیا۔ تو بچوں یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ تشریح ہے جس کو صاحب مظاہر حق جدید نے ذکر کی ہے اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کی ہے۔ ہم نے یہاں پر ان کے مفاہیم کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور انشاءاللہ مزید مجالس میں ہم اس سے متعلق جو احادیث باقی رہ گئی اس کو پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔